اعزت سے کچھ اشعار ہی صحیح آپ کے سامنے سنا کر حضرت کی خدمت میں میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دنیا کا یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی کوئی خصوصی مجلس قائم ہوتی ہے اس کے لیے ایک ایسی قابل ذی وقار شخصیت کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ آج وہ شخصیت ہمارے درمیان ہے جن سے مراد حضرت والا مفتی نظام الدین صاحب دامہ اقبالہ ہیں کہ میں حضرت کی تعریف میں کچھ کلمات کہہ کر نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ دے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں۔ تو میں اسی کے ساتھ دو اشعار پڑھ کے میں حضرت والا کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ آج ہم سب خدمت گزار ساتھی جو شہر چکبالہ پور میں مختلف مساجد میں مختلف اوقات میں خاص کر ماہ رمضان میں سحری کے وقت میں اور افطار کے وقت میں بہت کاوش اور محنت کے ساتھ جد و جہد کے ساتھ اللہ کی رضامندی دینے کے لیے خدمت کیے ہیں، آپ سب بڑے مجمع کے ساتھ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت کی جو ستائش ہے اس کی فرمائیں گے، اور اس کے بعد جو خدمت کر کے آپ کو جو صلہ ملنے والا ہے دنیا والا آخرت میں اس کی آگاہی کریں گے، اور اس کے بعد فیوچر میں مستقبل میں آپ کو خدمت کا جذبہ کیسے لینا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی حضرت آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ اب سبھی حضرات ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے عقیدہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہ سجائی گئی، جملہ اوصاف سے خود سجائی گئی، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے عقیدہ اپنا صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ السلام علیکم۔ حضرت والا سے عاجزاً ادباً درخواست دو کہ حضرت والا کی تشریف آوری ہم سب کے حق میں نہایت متبرک ہے، قابل مبارکباد ہے۔ میں حضرت والا کا مرحبا اہلا و سہلا کہتے ہوئے ہم سب کی جانب سے تہ دل سے استقبال کرتے ہوئے حضرت والا کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت والا امید ہے کہ ہم سب کے حق میں قابل مبارکباد نصیحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الہ الاولین والآخرین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمة
العالمين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال عليه الصلاة والسلام خير الناس من ينفع الناس وقال عليه الصلاة والسلام إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، اس وقت ہم لوگ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزار کر ماہ شوال کے 2 عشرے سے پار ہو چکے ہیں۔ رمضان مبارک یہ ہم سب کے لیے بشاشت کا، حساس اور ہر اعتبار سے کیفیت اپنے اندر پیدا کرنے کا اور اپنے جذبات کو ابھارنے کا اور اس کو صحیح جگہ پر لگانے کا اور اس کو اپنی زندگی کے لیے سعادت مند بنانے کا مہینہ تھا۔ اور اس مہینے میں بہت ساروں نے بہت کچھ پایا اور بہت ساروں نے بہت کچھ کھویا، اور جو پایا وہ پانے کے باوجود اور پانے کے حریص رہے، جو کھویا وہ کھونے کے بعد انہوں نے کفِ افسوس ملا۔ گویا پانے والا اور پانے کی تمنا رکھتا تھا، کھونے والا اپنے غفلت پر نادم اور شرمندہ ہوتا تھا۔ اللہ آج ہمیں ایک موقع عنایت فرما کر پھر دوبارہ ہمارے اندر کی وہی کیفیت کو جگانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہمیں بار بار اذان دے کر بیدار کرنا مقصود ہے، ورنہ ایک دن کے لیے ایک اذان کافی تھی۔ فجر کو اذان دے دی جاتی، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، مغرب کا وقت، عشاء کا وقت، یہ تو تمام مسلمان جانتے ہی ہیں، پھر دوبارہ ان کو یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ لیکن بار بار اذان دے کر ہمیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ تو کیا ہے، تجھے کیا کرنا چاہیے، تو کون ہے، تجھے کس طرف جانا چاہیے، تجھے کہاں پر اپنا جذبہ بتانا چاہیے، تجھے کہاں سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ اذان کے ذریعے سے 5 وقت اس بات کی طرف متنبہ کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس وقت ہمیں 5 مرتبہ یاد دہانی کرانے کی ترتیب اسلام میں موجود ہے، کیا یہ ترتیب ایسے ہی بیکار ہے؟
علماء فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی بندگی کو روزانہ 5 مرتبہ بھی اگر اسے یاد دلائی جائے تب بھی غافل ہو جاتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں، جب 5 مرتبہ یاد دلا کر یہ غافل ہو سکتا ہے، سال میں 1 بار یاد دلاؤ تو کیا یاد رکھے گا؟ سال میں 2 بار یاد دلاؤ تو کیا یاد رکھے گا؟ چنانچہ اس بندے کو عید کے موقع پر سال میں 2 بار پڑھی جانے والی نماز یاد دلائی جاتی ہے، سال میں 2 بار پڑھنے کے باوجود ہمیں یاد نہیں رہتا، دوبارہ ہمیں اس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ روزانہ 5 وقت یاد دلا کر جب یہ غافل ہو سکتا ہے کہ ہم اگر روزانہ یاد نہ دلائیں تو اللہ کی ان نعمتوں کا ناشکرہ بھی بن سکتا ہے۔ اسی لیے بعض بےہودے اور بے وقوف لوگ حج کا 5 دن انجام دینے کے بعد ایسا گناہ سرزد ان سے ہو جاتا ہے، کر دیتے ہیں کہ پورا حج تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے شیطان کو ہم سے نا امید ہونے کا کوئی وقت ہی نہیں، وہ ہمیشہ پر امید رہتا تو جو کرنا ہے کر، رمضان میں خدمت کرنا چاہتا ہے کر، شوال میں تجھے دیکھ لیتا ہوں، حج کے 5 دن اگر تو رونا ہے رو، حج ختم ہوتے ہی تجھے دیکھ لیتا ہوں، تجھے شب قدر اور شب برات میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو کر تو گڑ گڑانا ہے گڑ گڑا، ذرا شب قدر ہونے کے بعد میں تجھے سنبھال لیتا ہوں۔ تو شیطان ہم سے بہت مطمئن ہے اس معنی کر کہ ہم جتنے بھی نیکیاں کر لیں ہماری نیکیاں شیطان کی شیطانیت سے محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ شیطان کی شیطانیت، نفس کی نفسانیت اور اس کے وساوس اور اس کے گرفت اور اس کے حربوں سے ہم محفوظ نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ تیرے اندر ایک نفس ہے جو میرے قابو میں ہے، تیرے اندر ایک نفس ہے جو میرا یار ہے، تیرے اندر ایک نفس ہے وہ میرا ایسا ہم دونوں کا رشتہ ہے جیسے شیر و شکر، جیسے دودھ میں سفیدی۔ ہم آپ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں جہاں جانا ہے چلے جاؤ، کیسا برگلانا ہے مجھے پتا ہے۔ چنانچہ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، چلو بھائی رمضان میں یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، ارے بھائی یہ کام کرنے کے بعد کیا کیا؟ یہ کام کیا، اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد کیا کیا؟ اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو فوراً ہمارے نفس امارہ اس بات کی رہبری کرتے ہوئے نشاندہی کرے گا کہ تو نے اس کے بعد یہ کیا، یہ کرنے کی وجہ سے تیری پوری نیکیاں تباہ و برباد ہو گئی۔ لا تبطلوا اعمالکم بالمن والأذى، قرآن نے اسی لیے کہا تم اپنے اعمال کو 2 چیزوں سے برباد مت کرو۔ نیکیاں تم بہت کرتے ہو لیکن 2 چیزیں تمہارے اندر ایسی پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے نیکیاں سب برباد ہو جاتی ہیں۔ نیکیاں کرنا کمال نہیں، توجہ سے، نیکیاں بچانا کمال ہے۔ نیکی تو سب کرتے ہیں، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کہا کرتے تھے نیکیوں کی ترغیب مت دو، ورنہ نیکی کے ٹکر میں نیکی آئے گی، یہ نیکی چھوڑے گا وہ نیکی پکڑے گا، وہ نیکی چھوڑے گا وہ نیکی پکڑے گا، وہ نیکی چھوڑے گا وہ نیکی پکڑے گا۔ کہاں دعوت میں نیکیوں کی ترغیب مت دو بلکہ ذمہ داریوں کی ترغیب دو۔ ایسا نہیں کہ ہم روزانہ اپنا ریشن لے کر کہاں جاتے ہیں، اپنے ہی گھر جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آج یہاں گھس گئے،
کر ہم اپنا گھر آتے ہیں. کیوں؟ یہ نیکی نہیں، یہ ذمہ داری ہے. یہاں میری بیوی رہتی ہے، یہاں میرے والدین رہتے ہیں، یہاں میرے بچے رہتے ہیں، یہاں میرے متعلقین رہتے ہیں. مجھے جہاں کہیں بھی چلے جائے پھر مجھے لوٹ کر آنا یہی ہے. اسے کہتے ہیں ذمہ داری. اس سے حضرت نے فرمایا نیکیاں نہیں، بلکہ ایک نیکی آئی دوسری نیکی کو چھوڑا، دوسری نیکی آئی تیسری نیکی کو چھوڑا، چوتھی نیکی آئی پانچویں کو چھوڑ دیا. کیوں بھائی؟ نیکیاں، نیکیوں سے بھی دھوکہ ہوتا ہے. جیسے نا جماعت کھڑی ہو گئی، اس نے سنا مسواک کی نیکی کیا ہے، اور جناب اس مسواک کو لے کر جماعت کھڑی ہو گئی، رگڑ رہے پہلی رکعت ہوئی، دوسری رکعت ہوئی، تیسری رکعت ہوئی، چوتھی رکعت ہوئی، اور نیت کیا کر رہے؟ شیطان کو غصہ دلا رہا ہوں، شیطان کو غصہ دلا رہا ہوں، شیطان کو غصہ. اسے بولے گئے بے وقوف گدھے، شیطان نے تجھے اس نیکی میں لگا کر اہم نیکی سے محروم کر دیا. کون سی نیکی؟ نماز. اب کیا کرنا؟ مسواک کو ہلکا کرو، نماز کی طرف جلدی کرو. اب کیے کیا؟ رمضان میں ہم نے سحری کرایا، افطاری کرائی، اور دو کرانے کے بعد مطمئن ہو گئے نیکیاں تو ہم نے خوب کر لی، نیکیاں تو ہم نے خوب کر لی، ہمیں روزے داروں کا ثواب مل گیا، روزے داروں کا ثواب مل گیا، روزے داروں کا ثواب مل گیا. سحری کرانے والا فجر چھوڑا، افطاری کرانے والا مغرب چھوڑا. سحری کرایا، فجر چھوڑ دیا، افطاری کرایا، مغرب چھوڑ دی. شیطان جانتا ہے تمہیں کہاں گھسانا اور کہاں جوتے مارنا، اور ہم بے وقوف کی طرح ہم اپنے آپ کو خدمت میں لگائے ہوئے ہیں. شیطان خدمت کا راستہ دکھا کر عبادت کے راستے سے محروم کر دیا. اسے بعض لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، حضرت انہوں بہت اچھے حضرت، بس نماز کتنی پڑھتے، انہوں بہت اچھے حضرت، مدرسے کو دیتی، مساجد کو دیتی، یہاں دیتی، وہاں دیتی، سب کو دیتی، لیکن اپنے اللہ کو وقت نہیں دیتی. اس سے بڑا گدھا کوئی ہے جو سب کو دیتا ہے، اللہ کو نہیں دیتا. جس نے دیا اس کو نہیں دیا. جیسے میں عام طور پر کہا کرتا ہوں، اس نے سب کی دعا لی، ماں کی نہیں لی. سنو، کس کی لی؟ سب کی ساس کی دعاؤں کا ڈھیر، سالیوں کی دعاؤں کا ڈھیر، سالوں کی دعاؤں کا ڈھیر. لیکن یہاں ماں کی بد دعا، باپ کی بد دعا، بیوی کی بد دعا، بچوں کی بد دعا، بھائیوں کی بد دعا، بہنوں کی بد دعا، اور ادھر سسرال والے سب جنت کی سفارش اور انہوں سب جہنم کی سفارش. دونوں دعائیں جائیں گی اللہ کے پاس. دین سمجھو پہلے. ہمارے دین سے بڑھ کر اعتدال والا کوئی نہیں. ہمارا دین قیام کا بھی حکم دیتا ہے، رکوع کا بھی حکم دیتا ہے، سجدے کا بھی حکم دیتا ہے، اتحیات کا بھی حکم دیتا ہے. کیا مطلب؟ یہ چاروں حالات زندگی میں آئیں گے، چاروں کے چاروں عبادت ہیں. کبھی تو عروج پر رہے گا، کبھی تو ٹوٹ جائے گا، کبھی تو گم ہو جائے گا، کبھی تو بیٹھ جائے گا، لیکن چاروں حالات تو زندگی میں آئے. چاروں حالات پر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ تیرا کام ہے. نہیں میں ہمیشہ قیامت رہوں گا کہ فرعون کیا تو فرعون تو میں ہمیشہ میں قیام میں رہوں گا. نمرود میں ہمیشہ قیام میں رہوں گا. اللہ نے توڑ کر نیست و نابود کر دیا. اللہ بتاتے یہ نہیں، یہ سب میرے پاس نہیں چلتے. میں ہمیشہ یہ حالت میں یہ تکبر توڑنے کے لیے اللہ نے نماز دی. اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ اکبر آپ باندھ کر کھڑے ہو تو پھر آپ کی نظر رہے نیچے، اینٹ کر نہیں.
اینٹ کر کھڑے ہونا اللہ کو پسند نہیں ہے. اینٹ کر بھئی کس کے سامنے اینٹ رہے ہو؟ اللہ نے عباد الرحمن کا ذکر فرمایا. صفت کیا بیان کی؟ یمشون علی الارض ہونا، چلتے بھی ہیں تو سر جھکا کر، چلتے بھی ہیں زمین پر پیر پٹکے بغیر، چلتے بھی ہیں تواضع کے ساتھ، چلتے بھی ہیں انکساری کے ساتھ، چلتے بھی ہیں اپنا رب کو رب مان کر اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر. یہ ہے عباد الرحمن. اللہ نے عباد الرحمن کا تہجد کی نماز کا ذکر نہیں فرمایا، ذکر تلاوت اس کے ذکر نہیں فرمایا، چال کا ذکر فرمایا. جس کے چال بدل جائے اس کے حال بدل جائے. بولو، جس کا چال بدل جائے، جس کا چال نہیں بدلا اس کا حال نہیں بدلا. اب ہم جب ابھی جائیں گے باہر، کیسا چپل پھینکتے ہیں جو گولی زمین پر چپل یوں مارنا، زمین کے اچھا تو آپ دیکھ لیں، بار بار زور زور سے چپل یوں ڈالنا. حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کھڑکی بھی آہستہ بند کیا کرو ورنہ کھڑکی بھی بد دعا دے گی. اللہ اس نے مجھے لات مارا، مجھے گھوسے مارا، کھڑکیوں کی بد دعا مت لو. تو جب یہ بے جان لگ رہے ہیں لیکن ان کے اندر بھی جان ہے. زمین بے جان لگ رہی ہے لیکن ان کے اندر بھی جان ہے. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، لوگ نہیں جانتے ان کے ذکر و اذکار. قرآن کہتا ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں بھئی ہم لوگ کیے نیکی، نیکی کر دریا میں ڈال، یہ کہا. نیکی کرنے کے بعد زندگی میں کبھی اس نیکی کو یاد کرتے ہوئے اتراؤ مت. نیکی کرنے کے بعد جتلاؤ مت، نیکی کرنے کے بعد بتلاؤ مت، نیکی کرنے کے بعد اپنا احسان ظاہر کرو مت. خاموش. لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اس ہاتھ کو بھی باخبر رکھو. اس کے عجیب معنی علماء نے کہا جب گنتے ہیں ہم نوٹ تو اس کا سہارا لیتے ہیں. آپ نوٹ جب گنتے ہو تو کس کا سہارا لیتے ہیں؟ تو نوٹ گن کر دیتے وقت اس کا سہارا، پھر گن کر آپ نے یوں دیا تو اسے پتا چلا کہ نہیں چلا. کیا مطلب؟ جب دو گنو بھی مت، ہلو اندر سے نکالنا، یوں دے جاتا. یہ ہاتھ کو بیچ میں ٹچ کرنا ہی نہیں. یوں نکالو یوں دو، یوں نکالو یوں دو، یوں نکالو یوں دو. اسے بیچ میں لاؤ ہی مت. اسے لاؤ گے تو اسے پتا چل جائے گا. او ہو 2000 روپے دیے تمہیں، 3000 روپے دیے، 4000 روپے دیے، 5000 روپے دیے، اسے پتا چل گیا. حتی لا تعلم، فرمایا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمین. گنو گے تبھی تو کہو گے میں اتنا دیا. جب گنو گے ہی نہیں دے دیا آپ نے، کیسا پتا چلا آپ کو کتنا دیا؟ آپ جتلاؤ گے نہیں. یہ نقطہ بیان کیا حضرت علماء نے. بایاں ہاتھ لگ گیا تو سمجھو کیا اسے پتا چل گیا. اسی لیے عرش کے سائے کے نیچے اس بندے کو اللہ جگہ دے گا جو گنتے وقت اسے استعمال نہ کرے. کتنا دیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے خدمت کیا، ہم کیے نہیں، ورنہ ہماری صورتیں خدمت کرنے کی صورتیں نہیں. کیا نہیں؟ خدمت کرنے کی صورتیں کیا؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ذرا مت پوچھو یہ صورت خدمت کرنے کی صورت کے، تو آئینے میں ہی اور ایک بار پلٹ کو آپ کو دیکھ وہ صورت خدمت کرنے کی صورت کیا؟ ہاں یہ خدمت کی نہیں، اللہ نے ہم سے خدمت لی.
ہم نے خدمت کی نہیں بلکہ اللہ نے ہم سے خدمت لی. ہم نے خدمت کی نہیں بلکہ اللہ نے خدمت. وہ کس کی توفیق ہے؟ وہ ہزاروں میں اللہ نے جو چنا ہے وہ کس کی توفیق ہے؟ وہ ورنہ ہم جیسے کیا لوگ نہیں ہیں چکبلا پور میں؟ ہم جیسے نوجوان، ہم جیسے صلاحیت والے، ہم جیسے ہمت والے، ہم جیسے ہنر والے، ہم جیسے جذبہ والے، ہم جیسے ذوق اور شوق والے چکبلا پور میں ہے کہ نہیں ہے؟ اتنوں کو چھوڑ کر چند کو اللہ نے کیوں چنا؟ اللہ چاہتے ہیں یہ نیک بنے، خیر الناس، یہ لوگوں میں نیک بنے، یہ لوگوں میں نیک بنے. لوگوں میں نیک کون؟ من ينفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اب ہم لوگوں میں نیک بنے. ماشاءاللہ رمضان میں لوگوں میں نیک، جب لوگوں میں نیک بنا، رمضان بعد خود نیک نہ بنا، اس سے بڑا بدنصیب کوئی ہے کیا بھائی؟ یہ ایسا ہی ہوا 6 ماہی میں فرسٹ کلاس سالانہ میں فیل. 6 ماہی میں فرسٹ کلاس، تھالیاں پر تھالیاں، تھالیاں پر تھالیاں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ پرائز میں پڑھنے کے زمانے میں مجھے یاد ہے 4th اسٹینڈرڈ میں تھا، 7 پرائز میں نے لی. کتنے پرائز آج یاد آ رہا ہے بہت زمانے کے بعد. خوب تھالیاں بجی، فلاں پرائز، بے فلاں کا نام گایا، پھر تھالیاں بجاؤ، پرائز لیا میں نے. پھر وہ پرائز حالانکہ چھوٹے چھوٹے ہی تھے، اس زمانے میں پرائز تو پرائز ہیں، پرائز تو پرائز ہیں، سرپرائز ہے وہ. تو بلایا گیا، تو 7 مرتبہ بلایا گیا اسٹیج پر. 21 پرائز میں 7 پرائز میں لیا. تو بار بار تھالیاں، ارے ماشاءاللہ، سحری میں خدمت، ماشاءاللہ، فرشتے تھالیاں، افطاری میں خدمت، فرشتے تھالیاں، عید کے دن خدمت، فرشتے تھالیاں، فطرہ صدقے میں خدمت، فرشتے تھالیاں. اب جو ہی عید کی نماز ہوئی، فرشتے دیکھ رہی کیا نہیں، تھالیاں جو ایک زمانے میں لیا آج گالیاں لینے کے قابل ہو گیا نا. ایک زمانے میں کیا لیا؟ تھالیاں. اب لوگ رے دلندر ہٹ کو کھڑے کی نماز ہی نہیں پڑھتا. کتے سے پوچھا گیا کہ بھئی وہاں گھسالے کو سوچا تو ہمیشہ دونوں ٹانگیں کے بیچ میں تیری صورت. وہ بولتا مجھے بے نمازی کی صورت دیکھنے سے بہتر یہاں گھسالے کو سو جانا اچھا ہے. اب کتا ہماری صورت دیکھنے کو پسند نہیں کرتا، فرشتے دیکھیں گے کیا بھائی؟ ارے سن رہے ہو، سو رہے ہو؟ ایک زمانہ فرشتوں نے تھالیاں بجائی، اب کتا ہماری صورت دیکھنے کو تیار نہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہی ہے رمضان کی خدمت؟ کیا رمضان کی خدمت یہی ہے؟ کتا بھی ہماری صورت نہ دیکھے. سوچو یہ حالت ہماری. نوجوان بچوں سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا نصرت بالشباب، اللہ نے میری مدد نوجوانوں سے کی. اور آپ نے فرمایا استوصوا بالشباب خیرا، عربی نوجوانوں کے ساتھ خیر کا رشتہ رکھا کرو، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا کرو. کیوں؟ یہ لوگ نرم دل والے ہوتے ہیں. عرب کو قلوب، یہ نرم دل والے ہوا کرتے ہیں. وہ نرم دل کو شیطان فائدہ اٹھاتے رہتا ہے بار بار. ہم خدمت کیے الحمدللہ، لیکن ہم نے اپنی حفاظت نہیں کر لی. کوئی فون لیتا ہے تو اس کے لیے سیفٹی، باہر سامنے حضرت سے سیفٹی ڈالے کا، حضرت سے سیفٹی ڈالے کا، حضرت سے سیفٹی ڈالے کا. ایک زمانہ تھا میرے پاس ایک فون تھا، میں یہاں سے وہاں پھینک کر طلبا کو جگاتا تھا، ادھر سے ادھر. وہ تھا ملٹری والا فون، چھوٹا سا، گھومتا تھا چنڈول کی طرح. کبھی اوپر فرسٹ فلور سے گراؤنڈ فلور کو آتا وہ فون،
کہ ابھی گراؤنڈ فلور سے فرسٹ فلور کو جاتا وہ فون، عربی سمجھ رہے نہیں، بہت مضبوط ماشاءاللہ. یہ ایک سیفٹی. میں نے کہا رمضان میں جو ہم نے خدمت کی اس کی سیفٹی کی کیے کیا؟ ارے بولو جی، اردو آپ لوگ سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ کیے کیا؟ کیے جی؟ ارے بھائی کیے نہیں کیے؟ بریانی ڈالے تک منہ نہیں کھولیں گے. یہ ہے کیا کھانے کا انتظام ہے کیا بھائی؟ اسے بیٹھے عرس کی بریانی دروس ہے. دروس مثال حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے بھائی عروس ختم کرو، دروس شروع کرو. دروس سبق پڑھاؤ، اسلام کا، ایمان کا سبق پھر پڑھ، صداقت کا، امانت کا، دیانت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جس وقت ہم یہ ایک چیز کو سیفٹی، ہم نے رمضان میں جو خدمات انجام دی ہے، کوئی معمولی خدمت نہیں ہے بھائی، وہ آپ اس کو معمولی مت سمجھو. کتنا ثواب آپ نے لوٹا، پوری دنیا کی ذخیرے احادیث میں ہر نیکی کا ثواب اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کیا، اللہ نے فرشتوں نے بیان کیا، لیکن خدمت اللہ فرماتے اس کا بدلہ میں دوں گا. تمہیں لوگ بیچ میں آؤں مت. اللہ کتنا دے رہی وہ تم نبی کو دی. کسی فرشتے کو نہیں پتا کہ اللہ نے اسے کیا دیا، وہ دیا اللہ نے. کسی کو نہیں پتا اللہ نے اسے کیا دیا. حضرت مولانا یوسف نے فرمایا کرتے تھے بھائی بیان کرنے والوں سے لوگ ملتے ہیں، خدمت کرنے والوں سے خود اللہ ملتا ہے. کون ملتا ہے؟ اور آپ سے کتنے مرتبہ اللہ کی ملاقات جو آپ کو پتا ہے؟ پتا ہے؟ اب اللہ سے ملاقات، بعض بندے تو وہ ہوتے ہیں جن کی خدمت کو دیکھ کر فرشتے رشک کرتے ہیں، جن کی خدمت ٹاپ لیول کی خدمت ہو جاتی ہے. اب اندازہ لگاؤ اتنی بڑی سعادت ہم نے حاصل کی، سعادت حاصل کرنے کے بعد اسے سیفٹی نہیں کی. جیسے ہم دیکھتے ہیں بعض گھروں میں شو کیس میں میڈلز رکھے ہوئے رہتے ہیں. میڈلز بھئی یہ پرائز دیکھتے نہیں دیکھتے؟ کوئی بھی ہم لوگ جاتے ہیں کسی کے گھر کو تو کیا رہتے ہیں وہاں پر؟ میڈلز. بھئی یہ وہ میڈلز کیوں رکھتے ہیں؟ بھئی ہم نے اپنی زندگی میں کتنی جفاکشی کی، اور اس جفاکشی کا اللہ نے ثمرہ کیا دیا، نتیجہ کیا دیا. وہ نتیجہ ہمارے بچوں کی کامیابیاں ہمارے شوکیس میں. ہمارے بچے نے یہ کامیابی حاصل کی، ہمارے بچے نے یہ کامیابی حاصل کی. دیکھ لو، ایک فخر کی بات ہے، شان کی بات ہے. ویسے کئی میڈلز ہم نے لیے کس سے؟ اللہ سے. کب؟ کہو الحمدللہ. جی بالکل سکرات کی آواز ہے نا، وہ سکرات. مردے کو کلمہ پڑھا تھا، آواز کیسے نکلتی ہے؟ کیسے نکلتی؟ دیکھے نہیں دیکھے؟ بالکل ہلکی، کان لگا کے آواز آئی. کیا یہ مردے کی آواز ہے، سکرات کی. اللہ سب کو کلمہ نصیب فرمائے. مردہ بولتے زندہ ہو رہی ماشاءاللہ. یعنی پتہ چلا ہے کہ ان کو زندہ کرنے کے لیے کس کا سہارا لینا پڑے گا؟ مردے کا. جب تک مردے کا سہارا نہیں لیں گے یہ زندہ نہیں. ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس وقت فرشتوں نے میڈلز پر میڈلز دے انعام، دے انعام، دے انعام، دے انعام، ہیٹرک مارے سو مارے، انعام پر انعام، انعام پر انعام، انعام پر. ماشاءاللہ آپ لوگ تو، آپ کے تو ہر دن سے قدر. الحمدللہ بولو جی. کرے نہیں کرے یا چھپے سے بیٹھا ہوا بیٹھ کے اس کی یہاں کرے نہیں کرے؟ بولو بھائی جو کرے ان کی کارگزاری. تو ہمیں یہ پہنچی ہے، تراویح پڑھ کر سب لوگ آ جاتے تھے، آ کر دونوں
ویسا نہ ہوتا تھا سو ویسا نا گویا ہر رات ہماری شب قدر، ہر رات ہماری کیا تھی بولو، کیا تھی ہر رات؟ شب قدر۔ شب قدر میں جس طرح عبادت پر عبادت، عبادت پر عبادت، عبادت پر عبادت، پورا رمضان خدمت پر خدمت، خدمت پر خدمت، خدمت پر خدمت، اتنی محنت ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے کی، اتنا میڈل اور اتنا تمغہ اور اتنے انعامات، اتنی سعادتیں، اتنی توفیقیں اور اتنی خوبیاں اور اتنی نیکیاں اللہ کے پاس حاصل کرنے کے بعد اگر ہم لوگ توجہ نہ دیں تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی ہے کیا بھائی؟ بولو ہے کیا بھائی؟ اس لیے آج جو جوڑا گیا وہ اسے پھر استغفار، درمیان میں ایک روڈ حضرت یہاں سے وہاں تک روڈ برابر ہے حضرت، درمیان میں 1 کلومیٹر گڑھے آتی ہیں، 1 کلومیٹر کیا آتی ہیں؟ ویسے رمضان سے اللہ کے فضل و کرم سے روڈ بالکل فاسٹ، ایک 20 دن 20 پہ گڑھے، یہاں سے پھر رمضان تک گڑھے نیسو، پھر پک اپ لینا ہے، کہو انشاءاللہ۔ آج کی مجلس پھر دوبارہ پک اپ لینے کی، ادھر 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 ادھر، بعض کے ٹوپیاں گر گئے، بعض کے جبے گر گئے، بعض کے پیجامہ گر گئے، وہ گڑھے میں یہاں وہاں یہاں ادھر رڑکتے پتہ نہیں کیا کیا گرے، نمازاں گر گئی، روزے گر گئے، سچائی گر گئی، امانت داری گر گئی، دیانت داری گر گئی، روڈ کے ادھر 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 ادھر۔ ایک جگہ پر ہم گاڑی کھڑا کیے میسور سے پہلے اوٹی سے آتے ہوئے، پورے باندروں کا حملہ کس پر؟ لگیج پر، زباں کھول کو چندیاں، ویسے باندروں کا حملہ بھی اس میں بہت ساری چیزاں گر گئے ہمارے جو رمضان میں ہم نے پایا تھا، میڈلاں چوری ہو گئی، کیا ہو گئے؟ میڈلز چوری ہو گئی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ مفتی ظفیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑوس ملک گئے کراچی، وہاں کتب خانے میں کتابیں دیکھ رہے تھے، کتابیں دیکھتے دیکھتے بڑی اچھی لگی، ان کو ایسا لگا ارے بھائی میں جو لکھنا چاہتا تھا، میں جو لکھا وہی یہ بندہ لکھا ہوا ہے، اتنی خوشی ہوئی۔ جا کر انہوں نے کہا بھائی یہ ایک نسخہ مل سکتا ہے، یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ایک بزرگ ہیں ہندوستان کے مفتی ظفیر الدین صاحب، ان کی لکھی ہوئی ہے۔ کون انہوں؟ مفتی ظفیر الدین صاحب جو پوچھ لے کو ہے نا، انہوں پوچھ رہے سو یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ انہوں پڑھ ایک ہندوستان کے دارالعلوم دیوبند کے مفتی ظفیر الدین صاحب ہیں، ان کی لکھی ہوئی ہے۔ کہا بھائی میں ہی ظفیر الدین ہوں۔ بولا حیران آپ ظفیر الدین ہیں؟ ہاں۔ یہ پھر یہ کتاب کیسے مل گئی؟ نہیں کسی نے چھاپا اور ہم فروخت کر رہے ہیں۔ اتنا خوش ہوا کتب خانے والا، حضرت کو 200 کتابیں ہدیے میں دی، حضرت آپ لے جائیں، جب چاہے آپ منگا لیجئے مجھ سے۔ تو حضرت کہنے لگے وہ نسخہ جس وقت کچھ ہنگامہ ہوا تھا، لوگوں نے مختلف چیزیں چوری کی، کسی نے آ کر میں نے جو کتابیں لکھ کر رکھا تھا کچے کاغذوں میں وہ چوری کر کے لے بھاگا۔ 22 کتابیں لکھ کر رکھا تھا، 22 کتابیں لے جا کر وہاں چھپا دیا۔ اس نے دکھایا یہ کتاب یہ کتاب۔ اس طرح بعض لوگ جب چرانے آتے ہیں، چوروں کو بس جو چیز پسند وہ چرا لے کے چلے آتے ہیں۔ کپڑے چور، چندی چور بھی رکھتے ہیں بعض۔ کیا چور؟ ارے بولتے کہ نہیں بولتے ہم؟ چندی چور، وہ چندیاں بھی چرا لیتا۔ تو اس طرح ہمارے یہ 20 دن میں کئی چیزیں چوری ہو گئی۔ اب ہم محسوس کرتے ہیں ہاؤ بھائی چوری ہو گئی، جو ہم نے کمایا، جو ہم نے جمایا، جو ہم نے سجایا، وہ سب چوری ہو گئی۔ پھر دوبارہ ہم لوگوں کو انہی گمشدہ تلاش گمشدہ، وہ گمشدہ نعمت کو دوبارہ ہمیں حاصل کرنا ہے۔ وہ حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ 3 کام کرنا۔ ایک، نیک صحبت اختیار کرنا،
کیا اختیار کرنا بولو بھائی؟ ایک صحبت. یہ نوجوان کہاں جا رہی؟ ابھی تو دسترخوان پہ کہاں جا رہی تھی؟ سب کو پیشاباں جلاباں شروع ہو گئے. شیطان ہے نا نیچے چلبلاتے رہتا. میں پائن کو آ رہے بھائی نو جلدی اٹھتے، میں پائن کو آ رہے جلدی اٹھو، ان سے کیا کرتے رہتا، چباتے رہتا، چباتے. ایک جنا ہلو اشارہ، یہ اشارے ہیں نا الذی یوسوس فی صدور الناس. بولو جنات بھی چلبلاتے ہیں. والناس انہیں ایک شیطان دوسرے شیطان کو کھڑا کرنے بولتا، چار جنے بھاگ، چاروں کے ایک ساتھ پیشاب. کیا گردے میں اتحاد؟ کیا چار کے ایک گردہ، چار کے ایک پیشاب کی تھیلی. تو اس لیے نماز میں جیسا سلام تک بیٹھتے ہیں، بیان میں بھی کب تک بیٹھنا؟ یا بیان کیا چندہ کرنے آیا ہوں تو نہیں؟ ہاں چندہ کرنے آیا ہوں جی. سکون سے بیٹھیں گے. اٹھیا کو تو پیجامہ پھڑ ڈالو، پھر اٹھا نہیں ہوئی. کون کی اٹھیا کیا پھڑ ڈالو، ناڑا نکال لیو، خاموش. اللہ سب کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا بول رہا تھا؟ اسے بچانے کے لیے کرنا کیا؟ نیک صحبت. اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا سیکھو. چھتریوں کے ساتھ رہے چھتریاں بن جائیں. توبہ کرو انشاءاللہ. میں تو کہتا ہوں سنو، بے نمازی سے دوستی کرو ہی مت. یہ خود جہنم میں جائے گا اور ہمیں بھی جہنمی بنائے گا. اور بے نمازی تین چیزوں کی تمیز نہیں کرتا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. بے نمازی کے اندر حلال حرام کی تمیز نہیں. کیا نہیں ہے اس کے پاس؟ گناہ اور نیکی کی تمیز نہیں. گناہ اور نیکی کی تمیز نہیں. گناہ بھی نیکی بھی سب دونوں برابر. حلال حرام دونوں برابر. اور تیسری چیز محرمات، محرم نامحرم، ان کی تمیز نہیں. محرم اور نامحرم کی تمیز نہیں. انہوں محرم ان سے بات کر سکتی، انہوں نامحرم ان سے بات نہیں کر سکتے، اس کی تمیز نہیں رہی. تو اس لیے نیت کرو انشاءاللہ نیک کی صحبت اختیار کریں گے اور نیک کی صحبت نیک بنائیں. جس وقت جہنم کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، جہنم کو جاتے جاتے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، جاتے جاتے کہے گا وہ دیکھ کر شیطان اس کی دوست کی شکل میں ہنستا ہوا، کھلکھلاتا ہوا، مذاق کرتا ہوا کھڑا رہے گا کہ کاش اس منحوس کو میں دوست نہ بناتا تو کتنا اچھا تھا. یہ دلیندر کو دوست بنایا، آج جہنم میں جا رہا. میرے جہنم میں جانے کی وجہ کون؟ یہ میرا غلیظ دوست. توبہ کریں گے انشاءاللہ. حضرت امام غزالی کی بات ہے. دوسری چیز جس کی وجہ سے ہم سیفٹی میں رہیں گے وہ ہے ماحول. دوسری چیز کیا ہے؟ سراؤنڈنگ میچ دا مین. نیک کے ماحول میں رہو گے نیک بنو گے، بروں کے ماحول میں رہو گے برے بنو گے. اچھوں کا ماحول اچھا بنائے گا، برے کا ماحول برا بنائے گا. اب دیکھو ہم لوگ محلہ بدلتے ہیں. کسی نے کہا بھئی یہ محلے میں مت جاؤ، کیوں؟ یہاں بچے ایسی غلیظ گالیاں دیتی. ہمارے بچے وہ غلیظ گالیاں سیکھ لیتے. غلیظ گالی دیا ہے کون کو کیسے سیکھا؟ اسٹریٹ نیوز. گلی میں گالیاں بچے دیتے ہیں، ہمارے بچے گالیاں سیکھ لیے. بعض ایسی جگہ گلی میں بچے دعائیں پڑھتے ہیں، وہاں بچے جا کر کیا پڑھ لیتے ہیں؟ ایک مدنی محلہ بامبے میں ہے، اس محلے میں جو بھی بچہ جاتا ہے، جو بھی گھر بستا ہے، حالانکہ وہ جگہ نہیں ہے، وہ سب سنت کے پابند ہو جاتے ہیں.
شریعت کے پابند ہو جاتے ہیں، برقعے کے پابند ہو جاتے ہیں، اور ایسی زندگی گزارتے ہیں جو زندگی واقعتاً قابل قدر سمجھی جاتی ہے۔ تو اس لیے ماحول۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز، جس چیز کا مذاکرہ کرو گے اسی چیز کا ماحول بنے گا۔ جس چیز کی محبت دل میں بسی ہوگی اسی بات کا ذکر تمہاری زبان سے بار بار نکلتا رہے گا۔ تو اگر تم زبان سے ان اپنی باتوں کو بدلنا چاہتے ہو، دل کے اندر نیک باتوں کو بساؤ گے، نیک باتیں ذکر کرو گے۔ اس کے یہ تینوں چیزیں اللہ نے دعوت و تبلیغ کو دی ہیں۔ آپ کو نیک دوست بھی ملیں گے، نیک صحبت بھی نصیب ہوگی، نیک باتیں نصیب ہوگی۔ یہ تینوں چیزیں اللہ نے کسے دی ہیں بولو؟ دعوت۔ اور اللہ کا کرم ہے، دعوت و تبلیغ ہی کی برکت سے اللہ نے خدمت عطا فرمائی۔ کہو الحمدللہ۔ دعوت نے ہمیں کیا نہ دیا؟ اگر ہم غور کریں، داڑھی دعوت کی برکت، ٹوپی دعوت کی برکت، نماز دعوت کی برکت، خدمت دعوت کی برکت، مسجد سے تعلق دعوت کی برکت، دیندار صحبت دعوت کی برکت، دیندار ذہن دعوت کی برکت، حلال حرام کی تمیز دعوت کی برکت۔ دعوت کی برکتیں اتنی ہیں، دعوت ہمارے دین کی ماں ہے۔ دعوت کون ہے؟ کون ہے؟ دین۔ جو دین ہمارے پاس موجود ہے وہ دین کی ماں کون ہے؟ دعوت۔ وہ دین پہلے نہیں تھا، دعوت کی برکت سے آیا، تو دعوت ہماری ماں ہوئی۔ اور ماں کے لیے زندگی بھر دعا کرنے کا حکم ہے۔ ماں کا حقوق زیادہ ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ماں کا حقوق زیادہ ہے، ماں کا حقوق زیادہ ہے۔ اس سے میں کہتا ہوں بھائی ماں دعوت ہے تو ماں کی عزت کرو، ماں کی قدر کرو، ماں کو وقت دو۔ جیسے ابھی میں نے شروع میں بتایا، ساس کی دعا لے رہا، ماں کی بددعا لے رہا، پنپتا کیا انہیں؟ بولو بھی آج تک پوری دنیا کے مفتی صاحب کے پاس فقط حضرت ساس دعا ماں بد دعا، اسے جنت ملتی کیا؟ پوچھو، ملتی؟ بولو بھائی ساس کو تو مجھے بہت آس سے، ساس کا تو جہاں کو عید کے بعد ہی ہفتہ بیٹھ کے جمعیاں جانے کا نام نہیں، تجوری ختم ہوئے تک جانے کا نام نہیں۔ سسرے ختم خرچہ کر کو آخر میں خرچ لیتے وقت میں آؤ جی جائیں گے، آؤ جی جائیں گے، آؤ جی جائیں گے، بول کو نکلے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، جتنا کم ساس کے گھر کو جاؤ گے اتنی زیادہ عزت پاؤ گے۔ ساس کا کھانا کم کھایا کرو، زیادہ کھاؤ گے بے غیرت بن جاؤ گے۔ جو ساس کے گھر کا کھانا زیادہ کھاتا ہے وہ بے غیرت بن جاتا ہے۔ بس سمجھ سے سسرے ناراض نہ ہونا، یہ حقیقت ہے۔ کیوں؟ اپنا گھر کا کھانا کھاؤ، غیرت مند رہو گے۔ ساس کے گھر میں ایک بار کھائے، 2 بار کھائے، بار بار نہیں۔ انہوں بار بار بولا نا، آؤ بھی ادھر آؤ جانا، 1 بار کھانا، 2 بار کھانا، 3 بار کھانا، 1.5 دن کھانا، واپس آ جانا شرافت سے۔ اب آپ انہوں بیگم کو رہنے کا ہے، بھائی آپ رہو، میں انشاءاللہ 1 ہفتے کے بعد آپ کو لگ جاتا ہوں، میں بھی 1 ہفتہ ڈیرا ماتی تجھے کام میں سمجھا ہوں، کیا تجھے کام نہیں؟ ہاں یہاں کیا کام؟ ساس کے گھر میں جاؤ بھائی دوسرا کام دیکھو۔ ہم اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کریں گے انشاءاللہ۔ میں کیا کہہ رہا تھا، دعوت کو اللہ نے وہ حیثیت دی ہے، دین کے تمام شعبوں کو دعوت نے زندہ کیا، اور ان تمام شعبوں میں الحمدللہ خدمت کو بھی، عبادت کو بھی، تعلیم و تعلق کو بھی، دعوت کو بھی اللہ نے دعوت کی برکت سے زندہ کیا۔ تو خدمت بھی دعوت کے ایک حصہ ہے، تو اللہ نے اسی کی برکت سے ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ ورنہ آج تک کس نے بتایا اسی خدمت کرنا؟ بولو، دعوت میں بتانے کی وجہ سے تو یہ سب دماغ میں بات آئی۔ کیا روزہ چند سالوں سے رکھ رہے ہیں کیا لوگ؟ برس سے رکھ رہے ہیں، لیکن روزے داروں کی سحری کی خدمت
کس کی برکت سے ذہن میں بات ڈالیں؟ اس لیے اللہ نے الحمدللہ دعوت کی برکت سے ہمیں عطا کیا. اس لیے آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں نیت کریں گے، ارادے فرمائیں انشاءاللہ اس دعوت کے لیے ہم وقت ضرور دیں گے، کریں گے انشاءاللہ بھائی. اس کے لیے آپ حضرات نوجوان بھی ہیں ماشاءاللہ، یہ نیت کرو ہم لوگ 4 مہینے ضرور لگائیں گے، کریں گے بھائی انشاءاللہ. کون کون لگائیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھانا کمال نہیں، پاؤں اٹھانا سب بھی. کھڑے ہو کر بولو بسم اللہ بول کر، اللہ کا نام لے کر کھڑے ہو کر اپنا نام بتاؤ. جلدی جلدی بسم اللہ بول کر کھڑے ہونا، نام بتانا. بسم اللہ بول کر کھڑے ہونا، نام بتانا. نام اپنا نام بھائی انشاءاللہ میں ضرور نکلوں گا. کب نکلیں گے وہ بعد میں طے کریں گے، نکلیں گے ضرور. بولو بسم اللہ، یہ کھڑے ہو کر نام لکھو ماشاءاللہ. بولو حضرت نام کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو صادق بھائی اللہ بے انتہا قبول فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ.